ایک گھنے جنگل میں خرگوشوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں سب سے چھوٹا خرگوش جو بہت نیک دل تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا تھا اور جانوروں کے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا۔ جنگل کے سب جانور جو کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن جو کے بڑے بھائی ٹوٹو اس کی نیکیوں کو وقت کا ضیاع سمجھتے تھے۔ ایک دن جو جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اس نے ایک ننھی سی چڑیا کو دیکھا جو زمین پر گری ہوئی تھی۔ چڑیا زخمی تھی اور الفاڑ نہیں سکتی تھی۔ جو نے فوراً اپنی نرم کھال سے چڑیا کو اٹھایا اور کہا، پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جو نے چڑیا کو اپنے گھر لے جا کر اس کے زخموں پر دوائی لگائی اور اسے آرام کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنایا۔ چند دنوں بعد چڑیا ٹھیک ہو گئی اور خوشی خوشی الفاڑ کر اپنے خاندان کے پاس چلی گئی۔ چڑیا نے جاتے ہوئے کہا، جو میں تمہاری مہربانی کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس واقعے کے بعد جو کی شہرت پورے جنگل میں پھیل گئی۔ سب جانور جانتے تھے کہ جو ایک نیک دل خرگوش ہے جو سب کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کے بڑے بھائی ٹوٹو جو کو سمجھاتے رہتے تھے، دنیا میں سب اپنے فائدے کے لیے جیتے ہیں، تمہیں اپنی مدد کے لیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو صرف مسکرا کر جواب دیتا، ٹوٹو بھائی، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو دل کو سکون اور خوشی ملتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ جنگل کا مسئلہ۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جنگل کے قریب ایک جھیل تھی جہاں تمام جانور پانی پینے جاتے تھے، لیکن اچانک جھیل کا پانی خشک ہونے لگا۔ جانور پریشان ہو گئے کہ اگر جھیل کا پانی ختم ہو گیا تو وہ کہاں جائیں گے۔ جو نے سوچا کہ اسے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ وہ سب جانوروں کے پاس گیا اور ان سے کہا، ہم سب کو مل کر جھیل کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم ساتھ مل کر کام کریں گے تو ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ کچھ جانوروں نے جو کا ساتھ دینے کی حامی بھری، لیکن بہت سے جانور بے فکر رہے اور بولے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جھیل کا پانی خود ٹھیک ہو جائے گا۔ جو کی کوشش۔ جو نے اپنی مدد کرنے والے جانوروں کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے جھیل کے قریب پانی کے بہاؤ کو چیک کیا اور دیکھا کہ ایک بڑے پتھر نے پانی کے راستے کو بند کر رکھا ہے۔ جو نے سب کو بتایا، اگر ہم مل کر اس پتھر کو ہٹا دیں تو پانی کا بہاؤ دوبارہ جھیل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن پتھر بہت بڑا اور بھاری تھا۔ جو اور اس کے ساتھی جانوروں نے مل کر اپنی پوری طاقت لگائی، لیکن پتھر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ ایک غیر متوقع مدد۔ جب جانوروں کی ہمت ختم ہو رہی تھی تو اچانک وہی ننھی چڑیا وہاں آ گئی جسے جو نے بچایا تھا۔ چڑیا نے کہا، جو تم نے میری مدد کی تھی، اب میری باری ہے۔ چڑیا نے اڑ کر دوسرے پرندوں کو بلایا اور جلد ہی جنگل کے تمام پرندے وہاں جمع ہو گئے۔ سب نے مل کر اپنی چونچوں اور پنجوں سے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ جو اور دوسرے جانور بھی دوبارہ طاقت لگا کر پتھر کو دھکیلنے لگے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آخرکار پتھر ہٹ گیا اور پانی دوبارہ جھیل میں بہنے لگا۔ جانوروں نے خوشی سے شور مچایا اور جو کو دل سے دعا دی۔ سبق۔ ٹوٹو بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو سے کہا، بھائی، آج مجھے سمجھ آیا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے واقعی دل کو خوشی ملتی ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سب پانی کے بغیر مر جاتے۔